نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا عنوان ہے کیا غسل کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر رکھا جا سکتا ہے تو کس کنڈیشن میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کا عنوان ہے کہ بغیر غسل کے، اگر غسل فرض ہے یعنی غسل اس پر واجب ہے لیکن اس نے غسل نہیں کیا اور روزہ رکھ لیا ہے تو یہ کس کنڈیشن میں ہے؟ ایک شخص ہے، اس کو رات میں احتلام ہو جاتا ہے اور اسی وقت ہوتا ہے جب اس نے سحری کرنی ہوتی ہے، یعنی اچانک جو ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے۔ تو ادھر سے جب اٹھتا ہے تو وہاں پر پانی نہیں ہوتا یا ٹائم کم ہوتا ہے کہ اگر وہ نہائے گا تو اس کا جو ہے روزہ نکل جائے گا، یعنی سحری کا جو ٹائم ہے وہ نکل جائے گا، اور اس کنڈیشن میں وہ پہلے جو ہے سحری کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے غسل کرے گا، اور غسل کرتے ہوئے غرارہ نہیں کرے گا۔ یہ کنڈیشن ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ غسل کیے بغیر روزہ ہو سکتا ہے اور جان بوجھ کر غسل نہ کرے تو ایسی کنڈیشن میں اس کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھا۔ جان بوجھ کر جو انسان ایسا کرتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ مجبوری کی حالت میں یہ جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں ایسی حالت میں، لیکن آپ کسی بھی صورت میں یہ جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ ایک انسان ہے، وہ شادی شدہ ہے، بیوی جو اٹھ کر غسل کر کے وہ نہا کر کھانا بنا سکتی ہے، اور شوہر جو ہے وہ جان بوجھ کر یہ سوچ کر سویا رہے کہ کوئی بات نہیں، غسل تو نماز کے لیے ضروری ہے، کون سا روزے کے لیے ضروری ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں جو ہے غسل کے بغیر جو روزہ رکھا۔ تو یہ کنڈیشن ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ جیسے انسان جان بوجھ کر اگر پانی پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہی پانی بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے دین میں آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے، جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک عورت ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے حیض ختم ہو گئے ہیں اور سحری کے وقت اس کو پتہ چلتا ہے، تو وہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ نہا کر جو سحری کر لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سحری کر لے اور اس کے بعد نہا لے، اس کا بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے ساری رات سویا رہتا ہے لیکن وہ سحری کے وقت نہیں اٹھتا، اور اس کی جو آنکھ صبح 6 بجے یا سحری کے بعد کھلتی ہے تو ٹائم نکل جاتا ہے سحری کا، تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے، اور اس کا روزہ ہو جائے گا بغیر سحری کھائے کے، کیونکہ اس نے نیت کی تھی۔ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، جو آپ کی نیت ہوگی وہی مراد ہوگی، اور اللہ فی ذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ سینے تک کی باتوں کو جانتا ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نیت کر کے روزہ رکھا، اس کے لیے سحری بھی ضروری نہیں ہے اس حالت میں، کیونکہ وہ نہیں اٹھا۔ تو یہ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، اور دوپہر کے وقت جو ہے وہ سویا ہوا ہے اور اس کو نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اس کا غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر عورت ہے تو اس کا روزہ ہے، لیکن دوپہر کو یا روزے کی حالت میں کسی بھی وقت اس کو جو ہے مینسز آ گئے، حیض آگے ہو گئے ہیں، تو حیض کی صورت میں اس کا روزہ نہیں رہتا، اسی وقت اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے، کھا پی لینا چاہیے۔ تو یہ ان کی کنڈیشنز تھی۔
اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔